وہ انشاءاللہ اپنا جو اگلا فیصلہ ہے، جو بچے کچے ان کے حق میں لوگ ہیں جو جھوٹا شور سنتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے، یہ پاکستان کے خزانہ، پاکستان کی عوام اور پاکستان کی امانت تھی جس میں خیانت کی گئی، اور جس بندے کو خیانت کرنے کی عادت ہو، جنہوں نے اپنے اوپر صادق اور امین کے اس وقت کے جو فرعون تھے ان کو بھی پیسے دے کر، ان کے بھی منہ بند کر کے، ان کو بھی انفلوئنس کر کے یہ ٹیگز لیے ہیں، اس کی حقیقت بھی ہمیں پتہ ہے۔ یہ جو صادق اور امین کے فیصلے لیے تھے اس کی کیا حقیقت ہے وہ میرے زبانی بھی آپ نے سنی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو ان کے زبانی بھی آپ نے سنی ہے۔ اختیارات کا ناجائز استعمال کی یہ سب سے بڑی تاریخ کی مثال ہے کہ وزیر اعظم کو پتہ ہو کہ یہ چوری میں کر رہا ہوں، وزیر اعظم کو پتہ ہو کہ آج میرا اختیار ہے اور اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے میں کسی کو فائدہ دے رہا ہوں کیونکہ مجھے فائدہ ملنا ہے، یہ اختیار کا استعمال ہوتا ہے۔ اور جو وزیر اعظم جس پہ تم چور کا الزام لگاتے تھے اس کو پاکستان کی عدالتوں نے بھی اور برطانیہ کی عدالتوں نے بھی سرخرو کیا ہے، اور خالی اس کو نہیں، اس کے 40 سال کے حساب کو جو اس کے مرحوم والد، اس کی جماعت اور ان کی تمام جو لوگ تھے وہ اس پورے احتساب کے مراحل سے گزرے ہیں، اور یہ تو 4 سال کے اندر یہ ڈکیتی اور چوریوں کی داستان ہے۔ وہ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ اور 3 دفعہ اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، اور آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ شہباز شریف صاحب جن کو تم چور کہتے تھے، جن کو بختر بند گاڑیوں میں لے کر آتے تھے، دھکے دیتے تھے، ان کو دوائی نہیں دیتے تھے، ان کو کرسی نہیں دیتے تھے، ان کو جب میڈیکل ٹیسٹ ہوتا تھا اس کی رپورٹ نہیں دیتے تھے، یہ تم جیلوں میں کرتے تھے۔ شکر کرو آج وہ لوگ حکمرانی کر رہے ہیں جن میں بدلے کی ہوس نہیں ہے، ان میں اس ملک کو ٹھیک کرنے کی، اس ملک کو واپس ترقی کی پٹری پر لانے کا مقصد ہے، اور وہ آج وزیر اعظم ہے۔ اور جس خاتون کو تم نے کال کوٹریوں میں رکھا، سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، والد کے سامنے گرفتار کیا، والد کے ساتھ جیل میں رکھا، جس جماعت پہ تم نے جھوٹے الزامات لگائے اور اس جماعت کے ہر بندے کو جیل میں ڈالا، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی جو ترقی ہے، پاکستان کی جو اس وقت بہتری ہے، عوام کی خوشحالی ہے، اس پہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کام کر رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کام کر رہی ہیں۔ اس ملک میں 2014 کے بعد ملک کی تاریخ میں مہنگائی کی شرح دوبارہ 3 سے 4% پر آ گئی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ملک کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح کے اوپر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فورن پالیسی ہے اس کا دوبارہ سے ریوائول ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے، وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا ہوتا ہے، نواز شریف ہوتا ہے، تو ملک ڈیفالٹ بھی نہیں ہوتا، IMF بھی واپس چلا جاتا ہے، ملک کی معیشت بھی خود مختار ہو جاتی ہے، مہنگائی سب سے کم ترین سطح کے اوپر ہوتی ہے، ترقی سب سے بلند ترین سطح کے اوپر ہوتی ہے، سی پیک ہوتی ہے، دہشت گردی ختم ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ ختم ہوتی ہے، 14,000 میگا واٹ بجلی بنتی ہے۔ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ اور جب 4 ساڑھے 4 یہ چور، یہ ڈکیت، یہ ڈاکو ملک کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں تو ملک کے اندر مہنگائی کی شرح 38% پر پہنچ جاتی ہے، ملک ڈیفالٹ کر دیتا ہے، IMF واپس آ جاتا ہے، ملک کے اندر سی پیک بند ہو جاتا ہے، ملک کے اندر روزگار بند ہو جاتا ہے، ملک کے دوست جو ممالک ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو خائن ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ بھی مدد نہیں کرتا، جو چور ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ بھی مدد نہیں کرتا، اس کا اللہ تعالیٰ بھی ہاتھ نہیں پکڑتا، لیکن جن کی نیت صاف ہوتی ہے، جو ایماندار ہوتے ہیں، جو ملک کا ایک ایک پیسہ ایمانداری کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور ملک کی عوام کے اوپر استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ انشاءاللہ ابھی آنے والے دنوں میں اور بہتری آئے گی۔ شہباز شریف صاحب نے آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوگی انشاءاللہ، مہنگائی آلریڈی 3 to 4% کے اوپر آ گئی ہے، انٹرسٹ ریٹ سنگل ڈیجٹ کے اوپر جا رہا ہے، ملک کے جو دوست ممالک ہیں دوبارہ پاکستان کی طرف لوٹ رہے ہیں، فورن پالیسی کا ریوائول ہو رہا ہے۔ اسی طرح پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب نے 11 مہینے کے اندر وہ کام کیا ہے جو ناممکن تھے، جو امپاسبل تھے۔
چاہے وہ ہیلتھ ریفارم ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ریفارم ہو، چاہے وہ کسان ایگریکلچر کا ریوائول ہو. کہتے ہیں ایگریکلچر پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. 10 بلین تاریخی بجٹ دیا جاتا تھا ایگریکلچر کو، 70 بلین بجٹ دیا گیا ہے 11 مہینے کے اندر ایگریکلچر کو. کسان کو، کسان کے لیے کسان کارڈ، ٹریکٹر، نوجوان کے لیے اسکالرشپ. آج کل ہر روز مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان کے بچوں کو، نوجوانوں کو یونیورسٹیز میں اسکالرشپس دینے جا رہی ہیں، لیپ ٹاپس دینے جا رہی ہیں، ای بائکس دینے جا رہی ہیں. یہ اسموگ آتی تھی نا، 8-9 سال ہو گئے اسموگ آتی تھی نا، کوئی کام ہوا تھا؟ یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا فوکس ہے جو پنجاب کی عوام ہے. اس لیے یہ فرق عوام کو سمجھنا پڑے گا، اور سمجھ چکی ہے عوام. یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ملک کے اندر سرمایہ کار بھی جانتا ہے، آج ملک کی عوام بھی جانتی ہے، آج ملک کے نوجوان بھی جانتے ہیں کہ جب مسلم لیگ نون حکومت میں آتی ہے تو ملک ترقی کرتا ہے. اور جو میں نے آپ کو ساری باتیں بتائیں، لیکن جو جب چور اور خائن اور ڈکیتی ڈالنے کے مقصد سے، چوریاں کرنے کے مقصد سے جو حکمران وزیر اعظموں کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو ملک کا حال وہ ہوتا ہے جو 4.5 سال ہوا. اور انشاءاللہ اسی ملک کو، اسی معیشت کو اور عوام کی بھلائی کو دوبارہ سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بحال کر رہے ہیں. اور اسی طرح پنجاب صوبے میں جو ترقی ہو رہی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. جی لیکن اس کے جو ریپرکشن ہیں ظاہر ہے اپیل میں بھی جائیں گے. اور اس کے بعد ابھی سے یونیورسٹی کو ٹیک اوور کرنے کے حوالے سے آپ نے بھی کہا کہ پنجاب سے ہدایات جاری کرتی ہیں. اس یونیورسٹی کو ٹیک اوور کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس کو اور اساتذہ کے فیوچر کو کس طرح سے انشور کیا جائے گا کہ کورسز کمپلیٹ ہوں، کسی کی نوکری نہ جائے؟ اور کیا اگر آپ نہیں سمجھتے کہ کیا یہ جلدی نہیں ہوگا کہ فوری طور پر اپیل کا بھی فیصلہ ہو جائے، اس کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب اس کو مکمل طور پر ٹیک اپ کرے تاکہ اس طرح کی صورتحال دیکھیں گورنمنٹ آف پنجاب جیسے اس جہاں پر بیٹھے یہ اولڈ ہوم بنا دیا گیا تھا، جب واپس آئی لیگی کی عادت تو پھر یہ واپس کرنا پڑا، تو اس طرح کی صورتحال تو نہیں ہوگی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلے ہی کل فیصلے کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ یہ حکومت کو تحویل میں لینے کا آرڈر کر دیا گیا ہے. تو اس فیصلے کے آرڈر کے مطابق اس کو تحویل میں لینے کی جو ہمیں ہدایت ہے وہ ہم پوری کر رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے کل آرڈرز بھی پاس کر دیے ہیں کہ اس کے اوپر پراپر پلاننگ کی جائے اور جو اس کے اندر ابھی تک ہوا ہے اس کی جانچ پڑتال اور اس کو دیکھا جائے کہ کس طرح اس کے چارٹر کے اوپر اور ریویژن ہو سکتی ہے اور ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر. تو یہ ہم عدالتی فیصلے کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں. وفاقی وزیر کی تو کیا اس وقت یہ ریورس نہیں کیا جا سکتا تھا بجائے اس کے کیا 2-3 سال بعد ہم اس پہ بات کریں کہ وہ غلط فیصلہ تھا؟ تو اس وقت جب آپ کیبنٹ کے ممبر تھے، کون سا فیصلہ جو PTM 1 بنی تھی اس میں آپ کیبنٹ کی ممبر بھی تھی، تو اس وقت اگر آپ کہتے ہیں کہ سابق جو وفاقی کابینہ تھی اس کا فیصلہ غلط تھا تو وہ موجودہ جو کیبنٹ بنی تھی اس میں اس فیصلے کو ریورس کیا جا سکتا تھا؟ آپ کو شاید یاد نہیں ہے یا شاید آپ کو اس وقت کابینہ کے اندر اس فیصلے کے ریورسل کے لیے اور قاضی فائز عیسیٰ کی اس کے اوپر ججمنٹ بھی موجود ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ تھا، یہ چور کو ہاتھ میں واپس لوٹا دیا گیا ہے. اور یہ پورا وہاں کیس شروع بھی ہوا تھا اور اس کے اوپر ججمنٹ بھی آئی تھی. اور میں یہ بھی ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اب یہ جو لوگ اس کا وہ کیا کہتے ہیں ڈھول بجا رہے ہیں نا، جو بیچارے کہیں سے لے دے کے اپنے ساتھ جو بندے تھے PTI کے، وہ اب PTI کی ترجمانی نہیں کر رہے. آپ کو جو شکلیں نظر آ رہی ہیں ٹی وی کے اوپر، ہم نے تو حکومت میں عمران خان کے یہ شکلیں نہیں دیکھی، ہم نے تو ان کی پارٹی کے اندر جو عہدیدار تھے یہ شکلیں آپ نے دیکھی؟ میں نے تو نہیں دیکھی تھی. اور جب ان کی حکومت تھی تو یہ ترجمانی، وہ تو بھاگ گئے لوگ جو ان کے ساتھ چوریوں میں حصے دار تھے، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو باقی ان کے ساتھ لوگ تھے ان کو انہوں نے جو ان کو کہتا تھا کہ تم چوری کر رہے ہو پارٹی سے نکال دیتے تھے، جو کہتے تھے اس میں فورن فنڈنگ کی چوری ہے اس کو جماعت سے نکال دیتے تھے، جو کہتا تھا الیکشن غلط ہوا ہے اس کو جماعت سے نکال دیتے تھے، جو حکومت میں کہتے تھے کہ جی آپ غلط کر رہے ہیں ان کو کابینہ سے نکال دیتے تھے. تو یہ ایک شخص ہے جو آئین توڑے، پارلیمنٹ پہ حملہ کرے، PTV پہ حملہ کرے، اس کے ساتھ اسرائیل اور برطانیہ اور ہندوستان سے پیسے منگوائے فورن فنڈنگ میں اپنی پارٹی کے لیے، پولیس، رینجرز، لا انفورسمنٹ 2014 سے
पुलिस, रेंजर और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के सर फाड़ने शुरू किए हैं इन्होंने 2014 से, और वो सर फाड़ते हैं। आज भी आईजी इस्लामाबाद जो हैं अली, उनकी जो आंख है जिससे उनको नजर नहीं आता, ये जमान पाक के ऑपरेशन में उनकी आंख इन्होंने फोड़ी थी। और फिर जब चोर और कहें जी आप गिरफ्तार होने वाले हैं तो कहते हैं कि जी 9th में कर दो, शोधा के मुजस्मे, शोधा की यादगारें, जिना हाउस तोड़ दो, उनकी मुजस्मे तोड़ दो, उनकी मुजस्मों को जमीन पे फेंक के ठुड्डे मारो। क्यों? क्योंकि तुमने चोरी की भी थी, क्योंकि तुम जो हर चीज से, हर कानून से तुम फारिग हो। ऐसा नहीं होता, और उसका फैसला आ चुका है। आप बताएं फिर मैं बताती हूँ। उनके बारे में 2004 में कुछ अखबार में खबरें आई थी कि 31 में उस वक्त के नाज़रीन मुल्क ने इनके ऊपर इनकी क्रेडिबिलिटी पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात उठाए थे कि ये बतौर मजिस्ट्रेट ही भर्ती होने के अहल थे। आज उसी बैंक ने फैसला किया है, आप क्या कहेंगी? देखिए, जज जिसने भी फैसला किया, हमारे भी जज हजरात जो सुप्रीम कोर्ट थे, ऑनरेबल जजेस थे, उन्होंने भी फैसले किए थे, लेकिन वो केस था बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने पे। ये केस है 190 मिलियन पाकिस्तान की आवाम के पैसे खाने पे। तो ये जो जज साहब हैं, आपको 1 साल का वक्त दिया गया, ये ट्रायल 1 साल चला है। इस ट्रायल के अंदर अगर आपके पास कोई और चीज मौजूद थी, कोई सबूत अपनी मजलूमियत का मौजूद था, तो आप कोर्ट को दे देते। 1 साल में किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट, किसी किस्म की कोई शहादत, किसी किस्म का कोई एविडेंस ऐसा नहीं दिया गया जो आपको बेकसूर साबित करे। तो ये बातें, जज कौन था, जज क्या था, आप तो इतने बड़े बनते थे, डट के खड़ा है कप्तान कि जी एनसीए को खत लिख दिया कि मेरे सियासी मुखालफिन के ऊपर आप प्रोब करें। उनका प्रोब तो हो गया, उनकी तो प्रोब की रिपोर्ट आ गई एनसीए की। तो जो अपना केस आया है तो जी जज फलाना था, जज ये था, जज वो था, आपने करप्शन किया है, फैसला आया है, बात खत्म। और बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ये जो अदालत का फैसला है ये अगली किसी बड़ी अदालत में अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकेगा और खत्म हो जाएगा, और उन्होंने मुस्कुरा के ये फैसला तुम्हें इसके क्या समझ करेंगे? मैंने तो कहा है, आप कहते थे डट के खड़ा है कप्तान, डट के खड़ा है कप्तान करप्शन करके। ढीठ होना चाहिए बंदे को चोर होना चाहिए, ढीठ होना चाहिए, झूठा होना चाहिए। जो चोर होता है कभी उसकी शक्ल के ऊपर शर्मिंदगी देखी? क्योंकि उसकी तो आदत है। तो ये बातें जो हैं अब वो बियॉन्ड है। देखिए, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत बड़ा इंसान है। 1 साल हो गया, 11 महीने वफाक में उनके भाई हैं वजीर आजम, तो नवाज शरीफ की हुकूमत है। और पंजाब में उनकी बेटी वजीर आला पंजाब है, तो नवाज शरीफ की हुकूमत है। नवाज शरीफ चाहता ना तो यूं मुंह पे हाथ फेर कर एसी उतारता, चाहता ना तो हीटर बंद करता, दवाइयां बंद करता, जमीन पर गद्दे के बगैर लिटाता। जिस तरह नवाज शरीफ को जब पकड़ के लेकर गए लाहौर एयरपोर्ट से, जब वो लंदन से वापस आए, जो चोर होते हैं ना वो अपने फैसले सुनने के लिए वापस नहीं आते मुल्कों में, तो नवाज शरीफ वो करता, इनका खाना बंद करता, इनकी जो वहाँ अयाशियाँ हैं वो बंद करता, इनके चिया सीड्स बंद करता। वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत बड़ा आदमी है, और बहुत वो इस तरह छोटी छोटी बातें करके सियासी मुखालफत नहीं करते। उनकी हर सियासी मुखालफत मुल्क के लिए होती है। वो जब वजीर आजम बने तो उन्होंने इमरान खान को, खैबर पख्तूनख्वा में जो इमरान खान की हुकूमत बनी थी वो नवाज शरीफ की महरून मिन्नत थी। हम हुकूमत बना सकते थे अलाइज के साथ, लेकिन उन्होंने कहा इनकी मेजॉरिटी है, आप इनको हुकूमत बनाने की मौका दें। वो हुकूमत बनाई। जब नवाज शरीफ साहब गए इनके पास चलकर बनी गाला में, तो उन्होंने कहा मेरे घर की सड़क बनवा दो, तो नवाज शरीफ साहब ने सड़क बनवा कर दी इनके जो बनी। इसलिए जब शौकत खाना बन रहा था तो नवाज शरीफ साहब ने उसकी मशीनरी के ऊपर भी टैक्स नहीं लगाया और जमीन भी दी। जब और उन्हीं दिनों में इत्तफाक हॉस्पिटल बन रहा था, जो शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल है, उसकी जो मशीनरी थी उसमें मियां नवाज शरीफ ने टैक्स दिया था। नवाज शरीफ साहब का मुकाबला आप इमरान खान साहब के साथ ना करें। जी आप पहले बताते, फिर मैं आती हूँ आपसे। दूसरा आपने बिजली की कीमतों की बात की, आज भी बिजली की कीमतों
लोग हो रहे हैं। और तीसरी आपने उनका फ्लावर की बात की है, तो फ्लावर सिंगल डिजिट में आ जाएंगे, तो ये बताइएगा कि इन तीनों में थोड़ी सी हम आपसे फील करें कि अब आने वाला वक्त इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम के लिए सिर्फ और सिर्फ खुशखबरियाँ होंगी, सिर्फ और सिर्फ इंशाअल्लाह। मैं साथ कह रही हूँ, मैं किसी तकब्बुर से बात नहीं कर रही। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा जो हमारे मकासद हैं। और IMF का प्रोग्राम कोशिश हम कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह इसको वाइंड अप करें, जैसे 2015 में नवाज शरीफ साहब ने किया था। और जिस तरह ज़रूरत पड़ेगी, मकसद हमारा ये है। लेकिन मुल्क की मईशत का वो हाल करके गए हैं, मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंचाकर, IMF को वापस बुलाकर अपना मुआहदा डिफ़ॉल्ट करके इस मुल्क के साथ जो करके गए हैं, जो इस मुल्क की मईशत के साथ जो करके गए हैं, जो अवाम के साथ करके गए हैं। तो जो बिजली के नर्स आज महंगे हुए हैं, वो नवाज शरीफ के दौर की प्राइस नहीं है, वो इनके कारनामे और इनके अमाल हैं जिनकी वजह से आज हम उस पर मेहनत करके उसके टैरिफ को कम कर रहे हैं, उसकी बिजली की कीमतों को कम कर रहे हैं, लोगों को सब्सिडीज दे रहे हैं, लोगों को रिलीफ दे रहे हैं उस बिजली की कीमतों में भी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दिया था ना गर्मियों में, सोलर पैनल दे रहे हैं, सोलर टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं ताकि आवाम को कोई सांस लेने का मौका मिले। ये इन लोगों के अमाल हैं जो ये डकैतियां कर रहे थे। और उनका मेन एजेंडा ही ये है कि ईरान और बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। अब मुज़ाकरात की क्या पोजीशन होगी और हुकूमत कैसे रिहा कर सकती है? देखिए, एक अमल स्टार्ट हुआ है फेडरल लेवल के ऊपर, लेकिन रिहाई, मैंने पहले एक बात कही थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में कि ये केस हुकूमत का बनाया हुआ नहीं है। ये केस मुस्लिम लीग नून ने इसका फैसला नहीं दिया, इसका एक अदालती फैसला आया है, 1 साल के ट्रायल से गुजर कर आया है, कानून के जो पूरे मराहिल हैं उससे गुजर कर आया है। ये फैसला अदालत ने दिया है। इस पे गवर्नमेंट ने बानी पीटीआई को इस डकैती और इस चोरी के ऊपर रिहा नहीं कर सकती। ये अदालती फैसला है और इसका फैसला अदालत ने किया। जी, बिलावल भुट्टो को ट्रंप का नामा आया है खैरबरदारी के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज को कोई हल्का के लिए आया है? देखिए, जिसने पहले सवाल का जवाब, जिसने जो करप्शन किया है उसका हिसाब होना लाजिम है और वो हो रहा है और होना चाहिए सबका। और दूसरी बात आपने की कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, अभी तक मुझे नहीं पता। जिस तरह ही मुझे पता चलेगा मैं बतौर तर्जुमान मुस्लिम लीग नून आपको आगाह कर दूंगी। थैंक यू जी।